جب کبھی دین کے لیے، جب کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال و اسباب سب کچھ لٹاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیعت رضوان مشہور ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام معلوم ہوتا ہے اس سے۔ آج ہم اپنے بچوں کو تاریخ پڑھاتے ہیں، تاریخ میں جتنے دنیا دار ہیں ان کے حالات معلوم ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارے بچے اس بات سے محروم ہیں کہ خلیفہ اول کون ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کے کارنامے کیا ہے، تو ہمارا بچہ نہیں بتا سکتا۔ خلیفہ دوم کیا ہے، ان کے کارنامے کیا ہے، ہمارا بچہ نہیں بتا سکتا۔ حضرت عثمان بن عفان کون ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ہمارا بچہ نہیں بتا سکتا۔ مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے، ان کا کیا مقام ہے، ہمارا بچہ نہیں بتا سکتا۔ حضرت محترم جہاں دنیا سے ہم وابستہ ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم دین سے بھی وابستہ کریں۔ آزادی کے تصور میں جن کا تم ذکر کرتے ہو، تو وہی یہ ذکر بھی کرو کہ دین اسلام کے لیے کس نے کیا قربانی کی، وہ بھی ذکر کرو، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر وہ اسلامی گرمی آئے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ذات بابرکت تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین کا مطلب دو نور والا۔ یہ دو نور ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ایک تو آپ کی صفت ذوالنورین ہے دو نور والا، ایک تو عثمان غنی ہے باندار ہونا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حیا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عثمان وہ ہے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ذوالنورین کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول تشریف لائے، اور جس رسول کے جو لوگ ماننے والے تھے وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ حضرت آدم کے ماننے والے حضرت آدم کے صحابی کہلاتے ہیں، حضرت نوح کے ماننے والے حضرت نوح کے صحابی، جو نبی کو مانتے ہیں اس نبی کے صحابی کہلاتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی نے اپنی دو بیٹیاں کسی اپنے صحابی کو یا اپنے وابستہ کو نکاح کرے دیا۔ روئے زمین پر یہ فخر حاصل ہے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک زوجہ کا انتقال ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، تو انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی کا بھی آپ سے نکاح فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ذوالنورین کہا جاتا ہے، جو نور والے۔ آپ کی سخاوت کیا پوچھتے ہیں؟ جب کبھی مشکل آ جاتی اسلام کو، حضرت عثمان بن عفان آگے بڑھتے۔ ایک جنگ کا موقع ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر پیاسے پانی کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ پانی کا کنواں غیر کے قبضے میں ہے اور وہ بیچنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کتنے میں بیچنا چاہتے ہیں؟ اتنے 1000 درہم میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان بن عفان اتنے 1000 درہم دے دیا اور فوراً وہ خرید کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے اور یہ مجاہدین کو پانی ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ
کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا، لیکن چونکہ آج حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا ہفتہ ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں پریشان حال ہوں اور میری بچی کی شادی ہے، یا رسول اللہ کچھ میری مدد کے لیے آپ فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ عثمان کے پاس جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شخص جو اپنی بچی کی شادی کے لیے پریشان رہتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچتا ہے تو دروازہ کھلا ہوا ہے اور اندر سے زور زور سے آواز آ رہی ہے، بڑے ہی غصے کی آواز، جلال کی آواز آ رہی ہے۔ تو شخص غور سے سنا تو آواز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑے جلال میں بات کر رہے ہیں۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ اپنے خادم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خادم سن، تو نے رات میں چراغ میں موٹی بتی ڈالی جس کی وجہ سے تیل زیادہ جل گیا، اگر پتلی بتی ڈالتا تو تیل کم جلتا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اب یہ شخص سنا کہ اتنے چھوٹے تیل کیا تھے، تب خادم کو ڈانٹ رہے، تب یہ کیا دیں گے میرے کو واپس ہو رہا ہے۔ پھر دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم گئے تھے؟ تو کہا یا رسول اللہ گیا تو تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جلال میں تھے اور اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ عثمان کے پاس جاؤ، جس کا انتخاب نگاہ نبوت فرما دیتی ہے اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حضرت عثمان بن عفان ہے جو مال اسباب لٹانے کے لیے تیار ہے، اور ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے حق میں دعا فرمائیے یا رسول اللہ کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم غربت پر صبر کرو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے اصرار کیا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرمائیے، لوگ دنیاوی چمک دمک پہ ہے، مجھے بھی کچھ پیسہ مل جائے تو میں بھی اچھا آسائش میں زندگی گزاروں۔ وہ نبی رحمت جو فرش میں بیٹھ کے عرش کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ تو ہر ایک کے مقدر کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ شخص بھی اصرار کیا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے کہا کہ تم صبر کرو، تمہارے لیے غربت بہتر ہے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے خالی میرے حق میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دعا فرمانے کے بعد ان کے پاس اتنے جانور ہو گئے، روزانہ 5 وقت نماز کو مسجد میں آنے کا، دن میں 1 نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ مال اسباب انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ جو لوگ بھی کم مال میں ہیں، غربت میں ہیں، وہ خوش رہو، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک غریب ایک مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مالدار کے لیے خوشخبری نہیں ہے، غریب کے لیے خوشخبری ہے۔ جو غربت میں زندگی گزارتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، لیکن غربت میں زندگی گزارنے والا ایسا ہو جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ بے شک۔ ایسا نہیں شکوہ کر لیتے رہے اللہ تعالیٰ میرے کو نہیں دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، میرے کچھ نہیں دیا، یہ ناشکری نہیں، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو وہ شخص کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی، دولت دینے کے بعد وہ بکریاں جنگل میں لے جاتے اور آتی رات میں مغرب ہو جاتی، عشاء کی ایک نماز میں شریک ہوتے۔ اس کے بعد اور بکریاں بڑھ گئی، تب ایک نماز بھی چلے گئی، جمعے کو جمعہ آنا شروع کیا، جمعے کو جمعہ آنا شروع کیا۔
پھر کچھ دن ایسا ہوا کہ مہینوں غائب ہو گئے، مال بڑھتا گیا. یہ بات یاد رکھیے، مال جتنا بڑھتا جائے گا آدمی اس کی طلب پہ اور آگے بڑھتا جائے گا. اب آدمی نیچے والے کو نہیں دیکھا، اوپر والے کو دیکھے گا. اگر کم پیسے والا ہے تو سوچتا کم سے کم میرے کو 25 لاکھ آ گئے تو بس ایک چھوٹا گھر لے لے تو بس. اگر بندوبست ہو گیا تو اس کا بولتا ہے یہ تو میرا چھوٹا ہے، اس کو تو بڑا کیا، اتنا بڑا بھی گیا تو بس. اس کے بعد سوچتا ہے کہ ارے بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے، میرا کیا ہے 200 گز کا گھر ہے، ارے بھائی اس کا تو 500 گز کا گھر ہے، اس کے پاس تو ہے. لہٰذا یہ ہرس بڑھتی کم نہیں ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں کی ہرس ختم نہیں ہوتی. ایک پیسہ طلب کرنے والے کی اور علم طلب کرنے والے کی، دونوں کی ہرس کو قبر کی مٹی تکمیل کرتی ہے. اس کے بعد وہ غائب ہوئے، کئی دن تک نہیں آئے. اب ایک مرتبہ مال اسباب کی ضرورت پڑی مسلمانوں، غریب مسلمانوں کے لیے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد کیا اور فرمایا ارے فلاں شخص نہیں دکھ رہا، کہاں ہے وہ؟ تو جمعے کو آتا تھا وہ بھی نہیں آ رہا، دکھ رہا ہی نہیں، کہاں ہے؟ تو لوگوں نے اس کے یا رسول اللہ وہ جنگل میں ہے اور بہت بکریاں بڑھ گئے، ان کے پاس جانور بہت بڑھ گئے، اسی میں مصروف ہے وہ. دیکھو آپ مال کیسا محروم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختتام میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے محروم ہو گئے. مال کمانے سے اسلام نے منع نہیں فرمایا، مال و اسباب کمانے سے دنیا سے، بلکہ ارشاد فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا میں تم اپنا حصہ تلاش کرو، جتنا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو تلاش کرو، حاصل کرو. لیکن دنیا ایسی نہ ہو کہ دین کو چھوڑ دو، اللہ کو بھول جاؤ اور نماز کو بھول جاؤ، یہ نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اختتام میں نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیے، وہ روزانہ آتے تھے، روزانہ بھی چھوڑ دیے. اس کے بعد مہینوں گزر گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو ارشاد فرمایا جاؤ فلاں شخص کے پاس جاؤ. تو انہوں نے صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ لوگ جنگل میں ہے، بہت بکریاں ہو گئے، بہت مال ازباب ہو گئے، بہت مال ازباب ہو گئے، اس لیے نہیں آ رہے. تو کہا جاؤ جا کے میرا پیغام سناؤ کہ تمہارے پاس جو مال ازباب ہے اس پہ اللہ کے غریب بندوں کا بیان ادا کرو. اب یہ کون جنگا کے بولے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ بولے ہیں کہ تمہارے پاس مال ہو گیا اور زکات واجب ہے، زکات ادا کرو. تو بولے کہ ٹھیک ہے میں سوچ کے بولتا ہوں. پھر گئے تو بولے کہ یہ کیا ہے یہ زبردستی کی یہ ٹیکس ہے، بھائی اتنی محنت کر کے کمایا اور وہ بھول گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، مال اضافہ ہوا اور سب بھول گئے. جب تک آدمی محتاج رہتا دعائیں کراتا، جب پیسہ آ گیا تو دعا کرنے والے کو مل جاتا، سب کو مل جاتا، ہوتا یہ میرا مال ہے. دنیا کا دستور ہے، میں دیکھتا ہوں. میں اتنے سال سے ہوں، میں کئی لوگوں کو دیکھ چکا ہوں 24 گھنٹے مسجد پر رہتے تھے، اثر میں آ گئے تو عشاء کے بعد جاتے تھے. لیکن جیسے مال بڑھتا گیا تو اثر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، جمعہ بھی گیا. اب دنیا میں اتنے منافق ہے کہ کتنی نمازیں پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ان کو. تو مال بڑھتے ہی انسان، مال کی محبت بڑھتے ہی انسان اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا. تو کہا کہ میں سوچ کے بولتا ہوں. ارے زکات ادا کرو تو بولے گئے میں سوچ کے بولتا ہوں. ٹھیک ہے تو بولے کہ نہیں یہ تو ٹیکس کیسا ہے، کیسا دینا، اتنی محنت کا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قاصد بیان کیا، رسول اللہ ان کو بولے سمجھائے تو بولے کہ نہیں میں کیسا دوں، میری محنت کا مال ہے میں کیسا دوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، ہاں میں نے اس سے پہلے ہی کہا تھا تیرے لیے مال مناسب نہیں ہے، مال کے پیچھے مت جا، غربت تیرے لیے بہتر ہے. اب اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور آیا. اب ان کے دل میں خیال آیا کہ ارے میں یہ مال بڑھ گیا، کچھ دینا چاہیے اللہ کے راستے میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، لہذا مال لے کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے پہچان کے ارشاد فرمایا تم وہ ہو جس کو رسول پاک نے فرمایا کہ تو ادا کر زکات تو تم نے ادا نہیں کیا، اب ابوبکر تمہارا مال نہیں چاہیے گا، مال لے کر تمہارا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آیا، پھر مال لے کے آئے، کہہ گیا حکم فرمایا ہے خلیفۃ المؤمنین، تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں فرمایا، جس کو صدیق اکبر نے رد کر دیا ہے، عمر اس کو قبول نہیں کرے گا، جاؤ لے کے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آخر میں وہی مال میں انتقال ہو گیا۔ تو حضرات محترم، یہ دنیا کمانے سے اسلام نہیں بنا فرمایا۔ اسلام یہ نہیں فرمایا کہ فقیر بن کے رہو، لوگوں سے محتاج رہو، زکات کھاتے رہو، ایسا نہیں فرمایا۔ اسلام کہا کہ محنت کرو، زکات لینے والے نہیں زکات دینے والے بنو، سبحان اللہ۔ خیرات لینے والے نہیں خیرات دینے والے بنو۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص گیا اور جانے کے بعد عرض کیا کہ جانے کے بعد دوسرے دن گیا، آپ پہلے دن تو چراغ کی بتی کے لیے آپ جلال میں تھے، دوسرے دن گیا، دوسرے دن جا کے دیکھا آپ خادم کو ڈال رہے ہیں، تمہیں رات میں سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا، اگر ایک کنکری کم ڈالتا تو سالن کام ہو جاتا تھا، کنکری بچ جاتی، دوسرے دن کام آتی۔ تو اب یہ شخص سوچا کہ ایک نمک کی کنکری کو اتنا ڈرا رہے ہیں، اتنا غصے میں آ رہے ہیں، تو اب انہوں کیا دیں گے میرے کو، پھر واپس چلے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جاؤ، گئے تھے تو کہا یا رسول اللہ گیا تو تھا لیکن 2 دن میں وہ جلال میں تھے، ایک دن بتی کے لیے ایک دن نمک کی کنکری کے لیے، تو آپ نے کیا فرمایا جاؤ عثمان ذو النورین کے پاس جاؤ۔ حضرت عثمان ذو النورین کے بعد جب تیسرے روز جاتا ہے تو حضرت عثمان ذو النورین اپنے بالا خانہ میں تشریف فرما ہے، وہ شخص آواز دیا اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیکم، تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، اندر آؤ۔ ارشاد فرمایا کیا بات ہے، میں دوروں سے دیکھ رہا ہوں تو باہر سے آ رہے باہر سے چلے آ رہے۔ تو کہا کہ بات یہ تھی کہ میری بچی کی شادی ہے اور میں تم سے کچھ مدد کے لیے آیا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم ایک دن جو ہے چراغ کی بتی کے لیے ڈانٹ رہے ہو، ایک دن جو ہے اپنے نمک کے کنکر کے لیے ڈانٹ رہے ہو، تو میں سوچا اب کیا دیں گے، لیکن مجھے میری بچی کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے آپ کے پاس، جیسے سنا حضرت عثمان رقص کرتے ہیں اور خادم سے کنجیاں منگاتے ہیں اپنے خزانے کے، وہ عثمان غنی جن کے پاس مال اتنا کثرت سے تھا، ہیرے جواہرات تھے، دنیا کی جتنے چیزیں تھے مرصع و مقرفہ وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے اپنے خادم سے چابی منگایا اپنے خزانے کے کمرے کی جہاں پر تھا، آپ نے کمرے کو کھولا اور ارشاد فرمایا اس میں سے جو ہونا ہے لے کر کے چلے جاؤ۔ وہ شخص حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ کی صورت دیکھ رہا ہے، ادھر مال و اسباب کو دیکھ رہا ہے اور مال و اسباب کی چمک کو دیکھ رہا ہے، ہیرو جواہرات کو دیکھ رہا ہے، دینار درہم کو دیکھ رہا ہے، سونے چاندی کو دیکھ رہا ہے، اور ادھر حضرت عثمان کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کیا کرتے ہو، مجھے کیوں دیکھتے ہو، جو ہونا ہے لے جاؤ۔ تو کہا آپ مزے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ آپ تو ایک معمولی بتی کے لیے اپنے خادم کو ڈانٹتے ہیں، ایک معمولی نمک کی کنکری کے لیے ڈانٹتے ہیں، اور یہ ہیرے جواہرات میں جو چاہے لے جاؤ، آپ اتنا بلا دل بڑا کر کے دے رہے ہیں۔ تو آپ نے شخص سن، یہ عثمان غنی کے قبضے میں مال ضرور ہے، لیکن عثمان غنی نے کبھی کہ یہ مال رسول پاک کے قدم پر رکا دیا۔ اب عثمان صرف اس وقت نگران دار ہے، رسول جس کے لیے وہ فرماتے عثمان وہ بار بار اٹھا دے گا، وہ بار بار اٹھا دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر۔ تو وہ عثمان ذوالنور ہے، جو نورن ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیاں عطا فرمائی، دونوں صاحبزادیوں کا رشتہ عطا فرمایا۔ وہ عثمان ذوالنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، عثمان وہ ہے جن کا حق میں قیامت میں ادا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جب کبھی ضرورت پڑی کسی غلام کو خریدنے کی ضرورت پڑی حضرت عثمان آگے بڑھتے، کبھی کسی کو کھانے کی ضرورت پڑتی لشکر کے لیے کھانے کے انتظام فرماتے، کبھی کنویں کی ضرورت پڑتی کنواں خیرات
کر دیتے خرید کر وہ عثمان ضرور رہے اور ان کا مقام رب کی بارگاہ میں کیا ہے؟ بیعت رضوان ہے. بیعت رضوان میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو رب تعالیٰ کا حکم اے محبوب کتنے مومنین ہیں مومنات ہیں سب سے آپ بیعت لے لو, سب سے بیعت لے لو. اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لے لی, سب آئے ایک کے بعد دیگر بیعت کرتے گئے. اس کے بعد حضرت عثمان کا نمبر آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرواہ نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سب بیعت کر چکے ہیں؟ تو کہا ہاں سب بیعت کر چکے ہیں یا رسول اللہ, لیکن حضرت عثمان کا کوئی اطلاع نہیں ہے, ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں رکھ کے ارشاد فرمایا یہ میرا ہاتھ اور یہ عثمان کا ہاتھ. سبحان اللہ, عثمان کا ہاتھ ہے. آپ نے اپنے ہاتھ کو رکھ کر بیعت کی تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرمایا اے محبوب اللہ نے وہ بیعت کو دیکھ لیا ہے. آپ نے صحابہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرائی اور عثمان موجود نہیں تھے تو اپنے ہاتھ دستے مبارک کو دوسرے دستے مبارک میں رکھ کے آپ نے بیعت کرائی ہے. اللہ نے وہ دیکھ لیا ہے. اور یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا غافل نہیں ہے, ہر چیز دیکھ رہا ہے. یا رسول اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, جتنے صحابہ نے بیعت کیا رسول اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, آپ کا ہاتھ تنہا نہیں ہے یا رسول اللہ, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, سرکار کی آمد, مرحبا, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ارے کیا پڑھاتے ہو اپنے بچوں کو؟ یہ ہندوستان کا یہ ہیرو ہے, یہ جنگ کا یہ ہیرو ہے. ارے پڑھاؤ تو یہ پڑھاؤ کہ مجاہدین کے یہ ہیرو ہے جن کو حضرت ابوبکر کے نام سے جانتا جاتا ہے, جن کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن یہ ہیں لوگ, یہ سب ہیرو ہے, کچھ نہیں ہے. یہ دنیا کے لیے دیکھتے کرتے ہیں اور یہ آخرت کے لیے اپنے مال و اسباب کو لٹاتے ہیں. اسی کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ کی مثال ستاروں کے مانند ہے. ایک صحابی کی غلامی کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کسی ایک صحابی کی غلامی کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے عمل کو پیش کر دو, اسی کو اپنے لیے غلامی بنا لو, اسی کے لیے اپنے غلامی بنا لو. اور کیسے بنا سکتے ہو؟ بہت آسان ہے. اگر حضرت عثمان کی غلامی میں جاؤ تو مال کی ضرورت پڑتی ہے. حضرت عمر کی غلامی میں جاؤ تو تلوار کی چلانے کی ضرورت پڑتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی غلامی میں جاؤ تو یقیناً ہم غلام ہیں, لیکن اقتدا کرنے کے لیے ایک صحابی رسول کا واقعہ میں پیش کر دیتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آتے ہیں یا رسول اللہ میں دن بھر میں جتنی بھی عبادت کرتا ہوں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. 2 حصے عبادت کرتا ہوں اور 1 حصہ درود پڑھتا ہوں یا رسول اللہ. 1 حصہ درود پڑھتا ہوں اور 2 حصے جو ہے اللہ کے ذکر میں رہتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کچھ اس میں اضافہ کر سکتے ہو تو کرو. تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اپنے قلب پہ نظر ڈالی اور کہا یا رسول اللہ اب نے میں یہ سوچ لیا ہے کہ آدھا وقت اپنا ذکر و اذکار میں لگاؤں گا اور آدھا وقت آپ پر درود پڑھوں گا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ان کی کیفیات کو دیکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کچھ اور اضافہ کر سکتے ہو تو کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 2 حصے آپ پر درود پڑھوں گا اور 1 حصہ ذکر کروں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کچھ اور اضافہ کر سکتے ہو تو کرو. آدمی کی کیفیت کے حساب سے آقا گفتگو فرماتے تھے تو ارشاد فرمایا اگر تم کچھ اور اضافہ کر سکتے ہو تو کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو میں یہ کروں گا کہ اللہ کی نماز پڑھوں گا 5 وقت, اس کے بعد جو وقت پڑھے گا یا رسول اللہ آپ پر درود پڑھوں گا. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا تم جتنا کثرت سے پڑھو گے میرے قریب رہو گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس ابتدا کو پڑھ سکتے ہیں. یہ صحابی رسول کی تو ابتدا کر سکتے ہیں, نہ اس میں پیسے کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے, صرف وقت کی ضرورت ہے. کثرت سے درود پڑھو اور یاد رکھو خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے کوئی اور عمل کام آنے والا نہیں ہے. یقیناً
ہم نماز روزہ پڑھتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ قبول کرے گا، لیکن درود شریف کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کو، رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ محبوب جو آپ پر درود پڑھتا ہے اس کے درود کو قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو درود کثرت سے پڑھنے سے خاتمہ اچھا ہوتا ہے، آخر وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ کہ تم جتنا کثرت سے درود پڑھو گے اتنا یاد رکھو کہ صبح آخری مسجد جو ہے وہ انسان کی جان نکلتے وقت کی مسجد ہے۔ اس کے لیے بڑے بڑے اولیاء کرام نے دعا مانگی ہے کہ خاتمہ بالخیر ہونا، خاتمہ بالخیر ہونا، خاتمہ بالخیر کیا ہے؟ کہ آخر وقت میں شیطان آ جاتا ہے تو آپ کو اپنے عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کثرت سے درود پڑھتے ہیں تو اس درود کے برکت سے شیطان کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے اور کلمہ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے حضرات محترم کم سے کم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد مبارک کے تحت میں کہ اے مومنوں میرے امتیوں، تم شب جمعہ میں اور جمعہ میں کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، اور جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ میرے قیامت میں میرے قریب رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس حدیث مبارک کی خوشی میں آپ یہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ مگر ایسا دکھ رہا پیچھے والے نہیں پڑھ رہے، سچوں میں کنجوسی گئی۔ اللہ کے محبوب کا معاملہ ہے، تم یہاں کثرت سے اگر زور سے پڑھو گے، کثرت سے پڑھو گے، سبحان اللہ، اور قبر میں رسول پاک کا دیدار ہو تو وہاں سبحان اللہ، اللہم اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھے، فرش والے بھی گواہ رہے اور عرش والے بھی گواہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ